الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد دوستو ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں اور دوست و احباب کو بھی شیئر کر رہے ہیں. دوستو آج کا یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کتب کے اندر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے اختلاف رائے رکھنے والے اور وہ لوگ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے ان کو علی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ منہا گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کل یہ جتنے بھی دلال میں دوں گا وہ انشاءاللہ العزیز شیعہ کتب سے دوں گا، خصوصاً نہج البلاغہ سے جو کہ مشہور شیعہ کتاب ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اختلاف رائے رکھتے تھے لوگ، اگرچہ وہ اس کے اپنے شیعہ جماعت سے تھے یا پھر جو مخالفین ہیں ان کو کس طرح سے شب و ستم کرتے تھے اور کس طرح سے گالیاں دیتے تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نہج البلاغہ ہے. اب آپ اس میں دیکھیں میرے بھائیوں کہ مغیرہ ابن اخنس کو حضرت علی نے کہا یا ابن لعین الابتر و شجرۃ التی لا اصل لہ ولا فرع. یہ آپ دیکھیں خطبہ نمبر 133 ہے نہج البلاغہ کے اندر، خطبہ نمبر 133 ہے. میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں. آپ میں اور عثمان بن عفان میں کچھ بحث نہیں تو مغیرہ ابن اخنس نے عثمان سے کہا میں ان سے تمہاری طرف سے نپٹ لیتا ہوں، جس پر آپ نے مغیرہ سے کہا کہ اے بے اولاد لعین کے بیٹے اور ایسے درخت کے پھل جس کی نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ، تو بھلا مجھ سے کیا نپٹے گا؟ خدا کی قسم جس کا تجھ ایسا مددگار ہو اللہ اس کے غلبہ اور سرفرازی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ خطبہ نمبر ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا 133 میں کس طرح سے جو ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اے بے اولاد لعین کے بیٹے اور ایسے درخت کے پھل جس کی کوئی جڑ ہے نہ شاخ ہے نہ اصل ہے. اندازہ لگائیں یا ابن لعین الابتر و شجرۃ التی لا اصل لہا ولا فرع. تو یہ جو ہے نا یہ ایک گالی ہے، ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی جو کہ آپ نے دیکھی مغیرہ سے جو ہے نا وہ کہی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں اشعث بن قیس، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوستی تھا، ان کا ہی اصحابی تھا. یہ ہے خطبہ نمبر 19 کے اوپر آپ دیکھیں اس کو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام منبر کوفے پر خطبہ اور ارشاد فرما رہے تھے. اشعث بن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ جو صرف انہوں نے کچھ جو ہے نا اختلاف رائے کیا، اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین یہ بات تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے. تو حضرت نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا تجھے کیا معلوم ہے کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. تو جولہ ہے کا بیٹا ہے اور جولہ اور کافر کی گود میں
پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس آر سے نہ بچا سکا۔ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے تجھ پر پھٹکار، تیرے اوپر لعنت ہو، تو جولاہے کا بیٹا ہے، کافر کی گود میں پلنے والا منافق آدمی ہے۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ خطبہ نمبر 19، یہ دوسری میں نے پوائنٹ آپ کو بتا دی، یہ اشعث بن قیس کندی کے لیے تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے نا عمر بن عاص کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کتوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مکتوب نمبر 39 ہے نہج البلاغہ، اور عمر بن عاص کے نام۔ تم نے اپنے دین کو ایک ایسے شخص کی دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے جس کی گمراہی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یعنی کہ امیر معاویہ، اس کو علی علیہ السلام گمراہ کہتے ہیں، جس کا پردہ چاک ہے، جو اپنے پاس بٹھا کر شریف انسان کو بھی داغدار اور سنجیدہ اور بردبار شخص کو بے وقوف بناتا ہے۔ تم اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کے بچے کھچے ٹکڑوں کی خواہش مند ہو گئے ہو۔ بچے کھچے ٹکڑوں کے خواہش مند، یہ بھی تحقیر اور تنزیہ کلام ہے، بہت سخت۔ جس طرح کتا شیر کے پیچھے ہو لیتا ہے، اندازہ لگائیں، کتوں سے تشبیہ دے رہا ہے عمر بن عاص کو، ٹھیک ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ آپ نے دیکھی، اس طرح سے آپ دیکھیں، یہ مکتوب نمبر 44، اس میں وہ معاویہ کو شیطان کہتا ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ زیاد ابن ابی کے نام۔ جب حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ نے زیاد کو خط لکھ کر اپنے خاندان میں منسلک کر لینے سے اسے چکمہ دینا چاہا ہے، تو آپ نے زیاد کو تحریر کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے تمہاری طرف خط لکھ کر تمہاری عقل کو پھسلانا اور تمہاری دھار کو کند کرنا چاہا ہے۔ تم اس سے ہوشیار رہو، کیونکہ وہ شیطان ہے جو مومن کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانب سے آتا ہے تاکہ اسے غافل پا کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اندازہ لگائیں آپ کہ معاویہ کو علی علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے القاب سے پکار رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری طرف خط لکھ کر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں نہیں ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے تمہاری طرف خط لکھ کر تمہاری عقل کو پھسلانا اور تمہارے دھار کو کند کرنا چاہا ہے۔ تم اس سے ہوشیار ہو، کیونکہ وہ شیطان ہے جو مومن کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانب سے آتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو شیطان کہتا ہے۔ وہ ان کو شیعہ بھائیوں کو بہت یہ دکھ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ہونا بھی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بنو امیہ والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کرتے تھے، یعنی گالیاں دیتے تھے۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ شیعہ بھائیوں یہ ہمیں دکھاؤ کہ وہ کون سے الفاظ تھے جو امیر معاویہ، بنو امیہ، علی علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت کے شان میں وہ کہتے تھے، وہ الفاظ بتاؤ نا۔ سب کی معنی ہے عیب نکالنا یا سیاسی طور پر، کیونکہ سیاسی اختلافات تو تھے تو وہ تنقید کرنا، تو لیکن یہاں پر تو یہ الفاظ اور جملے ہیں کہ کیا الفاظ کہے گئے، وہ وہاں پر دنیا کے اندر میری چیلنج ہے، کوئی بھی شیعہ یہ ثابت کرے کہ وہ گالی دیتے تھے۔ سب کی معنی تنقید بھی ہے، عیب نکالنا، کمزوری کو ظاہر کرنا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دیتے، حکومت جو ہے وہ باغیوں کے کنٹرول میں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، کمزوریاں ظاہر کرنا، اس کو بھی عربی میں سب کہتے ہیں، وہ گالی نہیں ہوتی۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں وہ بتاؤ نا وہ الفاظ کیا ہیں جو بنو امیہ حضرت علی کے بارے میں کہتے تھے، وہ الفاظ بتانے سے قاصر ہیں۔ لیکن یہاں پر تو وہ الفاظ ہیں، جملے ہیں، شیطان، حرامزادے، ولد و زنا، لانتی اور جاہل اور شیطان، اس طرح سے مختلف ہیں، یہاں تو الفاظ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں گالیاں دینا۔ یہاں ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل
وہاں پر صرف سب ہے جس لفظ کی کئی معنی ہیں، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے ممبروں پر، جو ہے نا بنو امیہ کے دور میں، جو کہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ وہ سیاسی مخالفت کرنا اس کو بھی عربی میں سب کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے میرے بھائیوں دیکھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ان کو گالیاں دیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ معاویہ کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے سب نے، مکتوب نمبر 64 پہ ہے، مکتوب نمبر 64 پہ ہے کہ معاویہ اس کا خاندان جو ہے نا سب کے سب وہ اسلام جو ہے نا دل سے نہیں لائے، اور سب کے سب مجبور سے اسلام لائے ہیں۔ 200 یہ مکتوب نمبر 64 ہے۔ لکھتے ہیں بجواب معاویہ، مکتوب نمبر 64، جیسا کہ تم نے لکھا ہے، اسلام سے پہلے ہمارے اور تمہارے درمیان میں اتفاق و اتحاد تھا۔ پہلے کہ امیر معاویہ نے لکھا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں اتفاق اور اتحاد تھا، لیکن کل ہم اور تم میں تفرق یہ پڑا کہ ہم ایمان لائے اور تم نے کفر اختیار کیا، اور آج یہ ہے کہ ہم حق پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں اور تم فتنوں میں پڑ گئے ہو، اور تم میں سے جو بھی اسلام لایا تھا وہ مجبوری سے، اور وہ اس وقت کہ جب تمام اشراف عرب اسلام لا کر رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہو چکے تھے۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی بڑے تنزیہ کلام ہے، کتنے بڑے سخت الفاظ ہیں، انہی کو کہتے ہیں ایکچولی گالیاں دینا۔ یہ ہوتی ہے جس سے لوگوں کے جذبات پراگندہ ہوتے ہیں، لوگ مشتعل ہوتے ہیں ان الفاظ سے، اور یہ اسلامی اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہمیں سبق نہیں دیتا کہ رسول اللہ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو اور بہت بڑا عالم بھی ہو۔ اہل تشریح والے بھائی یہ سوچو، ایک بہت بڑا عالم بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نائب کیسے ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالیاں نہیں دی، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر گالیاں دے رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کس طرح سے ہوا؟ یا ایسے علم سے کیا فائدہ ہوا؟ ایسے علم سے کیا فائدہ جو بندے کو جو ہے نا وہ گالیاں سکھائے؟ تو یہ میرا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے بندے تھے، اس طرح کے انسان تھے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس طرح کا تھا۔ پھر 65 پر بھی کہتا ہے، مکتوب نمبر 65، معاویہ کے نام، اس کا وقت ہے کہ روشن حقیقتوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا لو، مگر تم باطل دعویٰ کرنے، کذب اور فریب میں یعنی کہ تم جھوٹے بھی ہو، فراڈی بھی ہو، اور فریب میں لوگوں کو جھونکنے، اپنے سے بلند چیز کا ادا کرنے اور ممنوع چیزوں کو ہتھیار لینے میں اپنے بزرگوں کے مسلک پر چل رہے ہو۔ ابھی یہاں پر جو ہے نا امیر معاویہ کے بزرگوں کو، ماں باپ کو، دادا کو، ان کو بھی حضرت علی نہیں بخش رہے۔ تو یہ بہت ہی تنزیہ کلام، تانا دینا، یہ قرآن مجید کے اندر بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو سامنے تانا دیتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتا ہے، ویل ہے اس کے لیے، جہنم ہے اس کے لیے۔ تانا دینا یہ اتنی بہت بڑا قرآن مجید کہتا ہے، یہ صورت ویل لکل میں ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ماں باپ تک کو نہیں بخشتا رہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ والے جو ہے نا وہ اہل بیت کے اوپر وہ سب کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کون کر رہا ہے؟ وہ الفاظ تو بتائے جائیں نا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ یہ تو میں نے تو آپ لوگوں کو الفاظ بتائے شیعہ کتب سے ہی کہ وہ یہ الفاظ کہتے تھے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ نہج البلاغہ کتاب ہے، اور بھی نہیں ہے، کتاب بھی معتبر ترین ہے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو خود قرآن مجید میں آبا و اجداد، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ دیکھیں۔ اب کہ کیا حضرت علی کو یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا بھی پتہ نہیں تھا؟ یہ خود عسى اللہ ان یجعل بینکم، یہ سورۃ ممتحنت اور آیت نمبر 7 ہے،
یہ قرآن مجید ہے، ترجمہ اور تفسیر ہے حافظ سید فرمان علی شاہ اور مصباح القرآن ٹرسٹ سے ہے، انہوں نے چھپوائی ہے۔ یہ شیعہ مفسر قرآن ہے فرمان علی، یہ اسی کی تفسیر ہے۔ کہتے ہیں اصل اللہ ان یجعل بینکم، قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان بین الذین عادیتم منہم مودۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں دوستی پیدا کر دے۔ قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں دوستی پیدا کر دے۔ یہاں اس نے دوستی کا لفظ لکھا ہے لیکن اوپر لفظ ہے مودت، جو کہ محبت کی معنی ہے، دوستی نہیں، اصل چیز ہے۔ عربی میں الفاظ جو قرآن مجید کہتا ہے مودت کے ہیں، لیکن ترجمے میں یہ دوستی کر رہا ہے۔ اور خدا تو قادر ہے اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب حاشیے پر کیسا لکھا ہے آپ دیکھیں اس کو۔ کسی سچی پیشن گوئی تھی کہ چند ہی روز کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا اور سر برآوردہ کفار مثل ابو سفیان وغیرہ کے اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے، لکھتا ہے کہ ابو سفیان کا نام لے رہا ہے کہ فتح مکے کے بعد ابو سفیان اور سب کے سب باہم دوست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دی میں نے، مودت، سچی محبت کو کہتے ہیں، سچی محبت کو مودت ہے۔ وہ مسلمان ہوئے، سب کے سب باہم دوست ہو گئے۔ اور حضرت رسول خدا نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے عقد بھی کیا، یعنی نکاح بھی کیا، شادی بھی کی۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں ابو سفیان، ان کے درمیان میں میں محبت اور مودت، سچی محبت پیدا کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے سچی محبت، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجبوری کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ اب ہم قرآن کو مانیں یا یہ شیعہ کتاب کے اندر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانیں؟ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے درمیان میں سچی محبتیں تھیں، ابو سفیان اور رسول کے درمیان میں سچی محبت۔ قرآن کی آیت ہے، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 7۔ اور ویسے دوسری آیت بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور مکہ فتح ہوا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ آبا و اجداد کے دین میں نہیں، کفران کے دین میں نہیں، منافقت کے دین میں نہیں، شرک کے دین میں نہیں۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی کہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کے آ جائیں گے اور اللہ کے دین کو وہ انہوں نے اپنا لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، خوشخبری بتا رہا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ۔ فتح مکے کے بعد قرآن کہتا ہے والفتح، جب فتح مکہ ہوگا، فتح مکے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کے وہ لوگ جو داخل ہوں گے تو وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے دین میں، اپنے آبا و اجداد کے دین میں نہیں، شیطان کے دین میں نہیں۔ وہ گارنٹی دے رہا ہے، ان کی نیتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیعہ کہتے ہیں نہیں، ان کے دین جو ہے نا وہ مجبوری کے تحت تھا اور وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے، فراڈی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم تاریخ کو لیں یا قرآن کو لیں؟ قرآن ایک بات کر رہا ہے اور تاریخ اور دوسری روایتیں جو جھوٹی روایتیں ہیں قرآن مجید کے خلاف، کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ کتاب ہے مانی الاخبار، شیخ صدوق کی کتاب ہے، شیعہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر صفحہ نمبر 454 پہ ہے، روایت کرتے ہیں محمد بن علی کوفی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے فراز سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے کہا کہ ابن قوا نے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا امیر المومنین، یعنی ابن القوا یہ
حضرت علی کے ہی چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ کے قول کو دیکھا، تعجب، مکمل تعجب، جمادی اور رجب کے درمیان، جماد الاول اور رجب کے درمیان میں کوئی بات کہی ہوگی حضرت علی نے اس کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہو تم پر، ایک آنے، یعنی کہ وہ ایک آنکھ سے معذور تھا، ایک آنکھ اس کی تھی، تو علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک کانے، یہ متفرقات کا جمع ہونا، اموات کا پھیل جانا، نباتات کا کٹ جانا، بد وقتی کے بعد بد وقتی کا آنا، ہلاک کرنے والی اور موت دینے والی مصیبتیں، کہ وہاں پر نہ میں ہوں گا اور نہ ہی تم۔ اب مجھے بتاؤ، ایک کانے کسی معذور شخص کو اس طرح کے الفاظ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید، اس کا مطلب علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باتیں اگر ہم مانیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کو قرآن مجید کا علم نہیں تھا۔ سورۃ حجرات میں ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو نہ پکارا کرو۔ آنکھ سے اگر معذور ہے تو اس کو یہ نہیں ہم کہیں گے، اخلاق نہیں سکھاتا ہم اس کو کہیں اوے کانے، یا دونوں آنکھوں سے ہے، نابینا ہے تو ادب اور احترام کو پکڑیں گے، یہ نہیں کہیں گے اوے اندھے۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں آپ باتیں شیعہ کتب سے ہے، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، وہ نہج البلاغہ تھے، اور یہ معنی الاخبار شیخ صدوق کی۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، کہاں تک ہم آپ لوگوں کو بتائیں۔ یہ اوروں کو بنو امیہ کے اوپر صاف دار ہے، جو بندہ یار یہ تو دنیا کے اندر دستور ہے نا کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ اب ہمیں بتاؤ کہ حضرت علی نے ان کو زیادہ گالیاں دی ہیں یا انہوں نے؟ ان کی تو ایک بھی روایت نہیں جس میں انہوں نے وہ الفاظ تو بتاؤ نا، اس میں صرف وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ گالیاں دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جبکہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ کہے جاتے تھے، لیکن جو اپنے لوگ سے علی علیہ السلام ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اس وجہ سے پھر کون محبت کرے گا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو میں نے کہا کہ لوگ بنو امیہ کی طرف کرتے ہیں، پہلے ان کے گھر کی جو ہے نا اندر جو کتابیں ہیں شیعہ بھائیوں کے، وہ بھی تو دکھائے جائیں، اور پھر عدل کرنے والے لوگ عدل کریں، دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں عمر بن عاص کو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اے نابغہ کے بیٹے، عمر بن عاص کو کتنی، دیکھیں یہ الفاظ ہیں، یہ صرف ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ گول مول کر دی جائیں کہ وہ گالی دیتا تھا۔ گالی میں کیا کہتا تھا وہ تفصیل بتاؤ نا بھائی۔ اب عمر بن عاص کو علی علیہ السلام نے کہا یا ابن النابغہ، اے نابغہ کے بیٹے۔ اب مجھے نابغہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے قبیلے سے کچھ وقت بھاگ جائے اور پھر واپس آ جائے۔ ایک عورت جو اپنے قبیلے سے بھاگ گئی پھر وہ واپس آ گئی تو عربی میں اس کو کہتے ہیں نابغہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بھاگی ہوئی عورت کے بیٹے۔ اب مجھے بتاؤ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان باتیں ہیں کہ کسی کو آپ قرے دیں، عیب جوئی کریں، جبکہ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام تو عیبوں کو چھپانے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے عیبوں کو چھپاؤ، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام تو دھڑا دھڑ ہر ایک عیب بتا رہے ہیں، نہ کسی کو ماں کو چھوڑ رہے ہیں نہ کسی کے باپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، تو یہ ان کو دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ شیعہ بھائیوں کے کتابوں کے اندر کیا کیا جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن دیکھیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مانتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تھا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر